قرآن کے اندر اللہ کیا کہتا ہے؟ سب سے بڑی انسان کی صفت کیا ہے؟ وہ جو مشکل وقت پہ صبر کرتا ہے، پیشنس ان ایڈورسٹی. یہ سب سے زیادہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس میں پھر انسان کا جو کیلیبر ہے نا وہ بڑھتا جاتا ہے. جتنا آپ مشکل وقت کو فیس کرتے ہیں آپ میں کیپیسٹی مشکل وقت کی فیس کرنے کی بڑھ جاتی ہے. اگلی دفعہ کوئی بھی پیدا نہیں ہوتا کوئی بڑا عظیم آدمی. لوگ بنتے ہیں یہ ایڈورسٹی دیکھ کے، مشکل وقت دیکھ کے، ڈاؤن سائیکلز میں سیکھ کے، اور سب سے زیادہ مشکل وقت آپ کو سکھاتا ہے. حضرین، یہ جو چھوٹا سا کلپ میں نے آپ کے سامنے چلایا ہے، جس میں خان صاحب نے ذکر کیا ہے کہ جی مشکل دور جب آتا ہے، جب مشکل وقت آتا ہے تو اس میں صبر کرنا چاہیے. اس کو بولتے ہیں جی پیشنس ان ایڈورسٹی، کہ جب مشکل وقت ہے تو آپ کو کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے، اور مشکل وقت جو ہے وہ کیوں کر آتا ہے ہماری لائف میں اور کیا لیسن دے کے جاتا ہے. خان صاحب پہ جتنا مشکل وقت آیا ہے وہ تو ہم سب نے دیکھا ہے، اور خان صاحب نے جس طرح ثابت قدمی سے یہ مشکل وقت گزارا ہے یہ بھی ہم سب نے دیکھا ہے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم خان صاحب کو موٹیویشنل اسپیکر نہیں کہہ سکتے، ہم ان کو انسپائریشنل اسپیکر کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے صرف یہ موٹیویشن ہی نہیں گین کی فرام بکس اور سم ویئر ایلس، بلکہ انہوں نے پریکٹیکل میں جا کے اس سے گزر کے دیکھا ہے، اور اس نے برے وقت نے، مشکل حالات نے اس کو کندن بنا دیا ہے. لیکن ہم یہاں پہ ڈسکس کرنے والے ہیں کہ جو خان صاحب کا ایسی کوٹیشن دینے کا جو مقصد ہے وہ ہے کہ نیشن بلڈنگ میں کچھ نہ کچھ کام آ جائے. اب مشکل وقت جو ہے جناب والا، مشکل وقت کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک انسان پہ مشکل وقت آتا ہے. صرف مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کون سے دور سے، کون سے وقت سے گزرے، لیکن دوسرے کا علم نہیں ہوتا. ہم اپنے آپ کو یہ گلا کرتے ہیں کہ لائف واز ناٹ فیئر ٹو می، کہ زندگی میرے ساتھ جو ہے وہ اس نے اچھا نہیں کیا، یہ ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن چونکہ دوسروں کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا. لیکن اصل میں کوٹیشن جو انگلش کی یہ ہے کہ لائف از انفیئر، دی اونلی فیئر تھنگ اباؤٹ اٹ از دیٹ از انفیئر ٹو ایوری ون. یعنی کہ جو زندگی ہوتی ہے یہ سب کے لیے انفیئر ہے. جو اس زندگی سے گزرا ہوتا ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ زندگی میرے ساتھ فیئر نہیں کر رہی، زندگی نے مجھے بڑا جھنجھوڑ کے رکھ دیا، زندگی نے مجھے بڑی ٹربل دی ہے، زندگی نے میرے ساتھ یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ ہم کو لگتا ہے. لیکن یہ وقت جو ہے نا یہ سب کے ساتھ ایسا آ رہا ہوتا ہے. اب جو بابے فرید کا ایک پنجابی کا شعر ہے کہ چڑھ فریدا کوٹھے تے ویکھ کر کر لگی آگے، تو سمجھے میں دکھی ہے تھے دکھی سارا جگ. بات یہ ہے کہ دکھی تو سارا جگ ہی ہے، لیکن خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب دکھی سارا جگ ہے، جب آپ پہ مشکل وقت ہے تو آپ کو پیشنس رکھنی چاہیے. پیشنس جو ہے آپ کو صبر کرنا چاہیے. انسان کی لائف میں مشکل وقت ہمیشہ سے آتے رہے. دیکھیں بائبل میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ پیشنس ان ایڈورسٹی لیڈز ٹو دی سکسیس ان لائف. اس کا مطلب ہے کہ ہزاروں سال پہلے بھی انسان کی زندگی میں مشکلات آتی تھی، اس لیے تو بائبل میں لکھا گیا ہے. ہمارے قرآن پاک میں بھی لکھا گیا ہے کہ مشکل حالات میں صبر کرو اور صبر کا آپ کو پھل میٹھا میٹھا ملے گا. اس کا مطلب ہے کہ جو مشکل حالات تھے وہ انسان کی ایوولوشن کے ساتھ ساتھ آتے رہے، اور انسان نے اپنی تربیت یا اپنے انہی پرنسپل کے مطابق، ہر الہامی کتاب نے بتایا کہ جی پیشنس ان ایڈورسٹی جو ہے وہ ضروری ہے. بہرحال یہ تو ایک بات ہو گئی. اب دوسری ہے کہ جب آپ صبر کرتے ہو، جب آپ نے صبر کر لیا تو صبر کا جو طریقہ کار ہے یا اس کا جو پھل ہے یا آپ کو کیا کرنا چاہیے. اب ہم مختلف اگر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ فلاں کی لائف جو ہے فلاں کی کیسی چل رہی ہے، فلاں کی کیسی چل رہی ہے، ہم جو ہے اپنے آپ کو اسیس کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمارے ارد گرد ہی ہیں جن کی لائف تو بڑی میزریبل ہے، جن کی لائف تو ہم سے بھی گئی گزری ہے، جو تو بہت زیادہ مشکل حالات ہیں، لیکن انہوں نے ہمت تو نہیں ہاری ہے، وہ تو بہت اوپر چلے گئے ہیں. ابھی اگر ہم ایسی باتیں کریں تو میں ایک دو ذکر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک ہمارے سائنسدان گزرے ہیں، ان کا نام تھا اسٹیفن ہاکنگز. اب اسٹیفن ہاکنگز جو تھا یہ 65 اراؤنڈ 70s میں یہ کالج یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، نارمل انسان تھا، دوڑے لگاتا تھا، سائیکل چلاتا تھا، سوئمنگ کرتا تھا، لیکن سیڑھی سے گرا، کوئی ایسی اس کو بیماری لگ گئی کہ مکمل طور پہ مفلوج ہو گیا. مکمل طور پہ مفلوج ہو گیا. اب مکمل طور پہ مفلوج ہونے کے بعد اس کا نہ ہاتھ پاؤں کام کرتے تھے، نہ زبان کرتی تھی، نہ کھا سکتا تھا کیا، اور صرف چیز کیا کام کرتی تھی، اس کی پلکیں کام کرتی تھی. وہ پلکوں سے جو کیمبرج یونیورسٹی ہے اس نے ایک کمپیوٹر بنایا اس کے لیے اسپیشل، جو اس کو ٹاکنگ کمپیوٹر کہتے ہیں.
وہ اس کی ویل چیئر کے ساتھ لگا دیا تھا، وہ پلکوں کے ساتھ کمپیوٹر سے بات کرتا تھا اور کمپیوٹر جو ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرتا تھا. اور اس بندے نے اپنی جو اس کا جتنا بھی اس کا ہینڈی کیپ جو اس کا چل گیا تھا، اس نے اب کوئٹ نہیں کیا. اس نے یعنی اسٹیفن ہاکنگ جو ہے وہ فزکس اور میتھمیٹکس ہے گرو ہے، جو سائنسدان ہے اس کو دور حاضر کا آئنسٹائن بولتے ہیں. اور بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز، بہت بڑے بڑے جو کمپنیز ہیں وہاں پہ اس کو مدعو کیا جاتا تھا کہ وہاں پہ جا کے وہ لیکچر دیتا تھا. اب لیکچر بول تو سکتا نہیں تھا، صرف اس کی کرسی جو تھی وہاں پہ جا کے اسٹیج پہ رکھ دی جاتی اور وہ کمپیوٹر میں جو ہے اپنی آنکھوں کی جنبش سے کمپیوٹر کو انڈیکیٹ کرتا اور کمپیوٹر اس کا ٹرانسلیٹ کر کے مائک کے ذریعے سب کو بتاتا. چیز یہ ہے کہ اس نے کوئٹ نہیں کیا، اس نے پیشنس رکھی، اس نے مشکل دور میں اپنی ہمت نہیں ہاری. یہ ہے اس کی ایک. اس کے علاوہ ایک اور صاحب ہیں جن کا نام ہے کرنل سینڈر. یہ KFC جو ہمارے پاکستان میں بھی کافی ہیں، اس پہ ایک بابے کی جو تصویر لگی ہوتی ہے، جو وائٹ داڑھی والا بابا ہے، اس کا نام ہے کرنل سینڈر. اب کرنل سینڈر کہتا ہے کہ میری ماں باپ جو میں یتیم ہو گیا تھا 6 سال کی عمر میں. میری ماں بڑی غریب عورت تھی، چھوٹے چھوٹے کام کر کے مجھے گزارا کرتی تھی. مجھے اسکول سے نکال دیا گیا، میں مختلف جابوں پہ جاتا رہا، ملٹری میں بھی رہا، لیکن مجھے وہاں سے بھی نکال دیا گیا. میری لائف ایسے گزری کہ میں سمجھتا تھا یا لوگ سمجھتے تھے کہ میں ایک ناکام انسان ہوں. جب میں نے زندگی گزر گئی، ماں مر گئی، سارا کچھ ہو گیا، میں ایٹ دی ایج آف 65 جب میں نے دیکھا تو مجھے سیکورٹی کا چیک ملا جو امریکن گورنمنٹ دیتی ہے، جو اپنا وہ ہیلپ کے لیے دیتے ہیں، اس کو سیکورٹی چیک بولتے ہیں. $105 کا مجھے وہ چیک ملا. اب میں وہ چیک کیش نہیں کروایا، میں لے کے وہاں پہ بیٹھا اور میں نے سیریسلی سوچنا شروع کر دیا کہ مجھے خودکشی کر لینی چاہیے. کہ میں نے کیا کیا، میں ایک ناکام انسان ہوں، خودکشی کرنی چاہیے. میں 65 کا اب ہو گیا ہوں، اب تو میں کچھ کر بھی نہیں سکتا. میں نے خودکشی کا نوٹ بنا لیا، لیٹر لکھ لیا کہ میں خودکشی اس وجہ سے کر رہا ہوں. اب جب کرنے کے بعد میرے دماغ میں اچانک آیا کہ یار میں اپنی لائف کو ایویلیویٹ تو کروں، میں یہ تو دیکھوں کہ آیا کہ میں نے اپنی لائف کا جو گول ہے وہ اچیو کر لیا، اکمپلش کیا ہے کوئی کہ نہیں کیا. جب میں نے دیکھا، اپنے آپ کو اسیس کیا، تو میں نے سوچا کہ یار میں نے تو کچھ بھی نہیں لائف میں کیا. اب اس وقت تک میں 1009 دفعہ ریجیکٹ ہو چکا تھا مختلف جابوں سے، مختلف جو سیمینارز تھے یا مختلف جگہ پہ اپنی لائف میں ناکام میں 1009 دفعہ ہو چکا تھا. اب جب میں نے یہ سوچا کہ میں نے اکمپلش کچھ نہیں کیا تو مجھے کیا کرنا چاہیے، میں نے یہ سوچا کہ یار اگر میں لائف کو دوبارہ شروع کروں تو میں کیا کروں، میں کس چیز میں اچھا ہوں. تو میں نے جب سوچا تو میں نے یہ سوچا کہ یار میں نا کوک بڑا اچھا ہوں. میں اگر کوئی کھانا بناتا ہوں تو میرا کھانے کی لوگ تعریف بڑی کرتے ہیں کہ آپ کھانا بڑا اچھا بناتے ہیں، تو یار کیوں نہ میں یہ کام شروع کروں. اس نے KFC کینٹکی فرائیڈ چکن، کینٹکی ایک امریکہ کی اسٹیٹ ہے جہاں پہ اس نے چکن کی کہتا ہے کہ میں نے $87 کسی سے ادھار لے کے فرائی پین یہ وہ لے کے تو چکن تھوڑا سا بناتا، میں لوگوں کے گھروں میں جا کے دے کے آتا کہ ان کو کہتا کہ یار میرا آپ ٹیسٹ کرو. 65 ایئر جب اس کی ایج تھی تب اس نے شروع کیا. اب جب مرا ہے 90 پہ تو جناب اس کے 20,000 ریسٹورنٹ تھے دنیا میں، 123 کنٹریز میں اس کے ریسٹورنٹ تھے. لائف کین اسٹارٹ فرام اینی ویئر بردر، جو یہ زندگی کبھی بھی شروع ہو سکتی ہے. ہم بھی آپ کی طرح، ہمیں بھی بڑی پرابلم ہے، ہم بھی سوچتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ دیکھتے ہیں کہ یار 100 درجے سے ہم سے نیچے بھی کچھ لوگ ہیں، کچھ اوپر بھی لوگ ہیں. لیکن کسی کا اگر خان صاحب کی بات سے یا ہمیں کسی ایکسپلین کرتے ہو کسی پہ اگر تھوڑا بہت اثر ہو جائے، ہو سکتا ہے دوسرے کی لائف بیٹر ہو جائے. اس لیے اس طرح کی ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال یہ تو ایک چیز ہو گئی. اب ایک اور بندہ ہے وہ جس نے یہ کہا کہ جی لائف میں ترقی کی کیسے جاتی ہے. ایک رونالڈو ہے، پلیئر ہے فٹ بال کا، سب دنیا کو پتا ہے. اب رونالڈو بہت بڑی شخصیت ہے، ایک لیجنڈ ہے فٹ بال کا، بلینر ہے، پیسہ بھی بہت کمایا ہے، جوان آدمی ہے. اب اس کو کسی نے انٹرویو کیا تو اس سے پوچھا کہ یار آپ میں اور دوسرے جو لوگ ہیں، دوسرے پلیئر ہیں، ان میں کیا فرق ہے، آپ رونالڈو کیسے بن گئے ہو، دوسرے کیوں نہیں بن سکتے. تو اس نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو باڈی ہے نا، اس کا جو موسٹ پاورفل آرگن ہے نا وہ میرا دماغ ہے. اور تمام انسانوں کا جو موسٹ پاورفل آرگن ہے وہ دماغ ہی ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے دماغ نے مجھے بتایا ہے کہ جی آپ نے اگر ترقی کرنی ہے تو آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی، آپ کو ڈیڈیکیشن کرنی پڑے گی، آپ کو دن رات ایک کرنا پڑے گا. اب میں نے
اس کو اپنا لائف کا مشن بنا لیا ہے۔ میں نے پیشن میرا تھا، میں نے فٹ بال کھیلنا تھا، میں بڑا سکنی تھا جب چھوٹا تھا، لوگ مجھے کہتے تھے یار آپ کھیلتے اچھے ہو لیکن آپ کمزور بہت ہو۔ تو میں نے یہ سوچا کہ یار میں کمزوری تو دور کر لوں گا، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں کھا لوں گا بہت، میں جم جاؤں گا، یہ وہ میں کچھ کروں گا، لیکن یہ کہ میں اپنے گول سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اور میں نے دن رات ایک کیا۔ اس نے یہ کہا کہ جب آپ جو ہے آپ سو رہے ہوتے ہو یا آپ اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہو نا، تو میں گراؤنڈ میں ہوتا ہوں، میں گراؤنڈ میں محنت کر رہا ہوتا ہوں۔ یہ فرق ہے آپ میں اور مجھ میں، اصل میں یہی فرق ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک جو ہے ہمارے کچھ، ہم جب اسکول میں ہوتے ہیں ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں ہمارے کلاس فیلو ہوتے ہیں، کوئی اچھے ہوتے ہیں، کوئی تھوڑے سے نالائق بھی ہوتے ہیں یا تھوڑے سے میڈیاکر ہوتے ہیں۔ اب جب 10-15 سال بعد ہم پوچھتے ہیں کہ یار فلاں جو ہے بندہ وہ کہاں گیا، تو پتہ چلتا ہے یار وہ تو بہت اوپر چلا گیا۔ تو ہم سوچتے ہیں کہ یار وہ تو پچھلے جو ٹاٹ پہ بیٹھنے والا بندہ تھا اس نے کیسے ترقی کر لی، فلاں بندہ تو بڑا لائق تھا لیکن وہ کدھر گیا، وہ تو بڑا یار وہ تو بڑا جو ہے مشکل حالات میں جا رہا ہے۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ یہ جو عمران کہتے ہیں کہ جو پوٹینشیل ہے بچوں میں سب میں ایک طرح کا ہوتا ہے کہ ایوری چائلڈ از اے جینیس، ہر بچہ جینیس ہے۔ اور ہم کہتے نہیں ہیں کہ جب ہمارے ماں باپ تھے وہ ہمیں دیکھتے تھے ہم کہتے ہیں یار میرا بچہ بڑا لائق ہے، ہر ماں باپ یہی سمجھتا ہے اور ہوتا بھی ہے، یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوتا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ کوئی اوپر چلا جاتا ہے، کوئی نیچے چلا جاتا ہے، یہ کیا وجہ ہوگی؟ اب یہ جو ہے تو کہتے ہیں کہ ایک اسکول میں ایک ہی کلاس میں 50 بچے بیٹھے ہیں۔ اب ٹیچر کہتا ہے جی کہ آپ نے میتھمیٹکس میں ایک گھنٹہ گھر پڑھنا ہے، تو کیونکہ آپ کا میتھ ٹھیک نہیں ہے۔ اب جو 50 بچے ہیں ان میں سے 40 بچے نہیں پڑھتے ہیں، 40 بچے کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے دیکھیں گے۔ جو 10 بچے ہیں یا 5 بچے ہیں یا 2 بچے، ایک بچہ ہے وہ جا کے 1 گھنٹہ پڑھتا ہے۔ اب وہ 1 گھنٹہ آج پڑھتا ہے، 1 گھنٹہ کل پڑھتا ہے، 1 گھنٹہ پرسوں پڑھتا ہے، وہ اس کی گروتھ ہو رہی ہے، اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس کا پروسیس ہو رہا ہے۔ اب جس کا پروسیس ہوتا ہے آف کورس اس نے آگے جانا ہے، اس میں کوئی شک شبے والی بات ہی نہیں ہے، وہ آہستہ آہستہ آگے جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن دوسرے بچے جو ہیں ان کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا، اس کو ویلیو نہیں کر رہے ہوتے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں، خان صاحب کہتے ہیں کہ جو ترقی کرنی ہے، گریٹنس کرنی ہے نا، اس میں پوٹینشیل اور دوسرا جو لفظ بولا انہوں نے پروسیس ایگزیکیوشن۔ پروسیس ایگزیکیوشن کیا ہے کہ آپ کے پوٹینشیل تو آپ میں ہے، اب جو بچہ جا کے 1 گھنٹہ رات کو پڑھ رہا ہے، اگلے دن بھی پڑھ رہا ہے، وہ پروسیس ایگزیکیوشن میں جا رہا ہے۔ اب جو پوٹینشیل اور پروسیس ایگزیکیوشن جو جب مل جاتی ہے تو پھر وہ گریٹنس ہوتی ہے، پھر وہ بندہ بڑا بنتا ہے۔ میرا خیال شاید سمجھ آ گئی ہو۔ بہرحال یہ کہ پروسیس ایگزیکیوشن بہت زیادہ ضروری، ٹیلنٹ ہر بندے میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے ٹیلنٹ، ہر بندے کو باصلاحیت بنایا ہے۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ ہر بچہ جو ہے وہ باصلاحیت ہے، ہر بچہ کر سکتا ہے۔ اور جو بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ان کا اگر لائف دیکھی جائے تو یہ بہت زیادہ جو ہے نچلے طبقے سے آئے ہوتے ہیں، لیکن ان میں ٹیلنٹ ہوتا ہے۔ فرق کیا پڑتا ہے؟ ایگزیکیوشن کا پڑتا ہے۔ اب ایک موٹا بندہ ہے، اب اس کو پتا ہے کہ یار میں پتلا کیسے ہو سکتا ہوں، میں ویٹ لوز کیسے کر سکتا ہوں، کیوں نہیں کرتے؟ اس کو پتا ہے، آپ پوچھیں گے وہ آپ کو بتائے گا جی ایسے ڈائٹ کرتے ہیں، جی ایسے ایکسرسائز کرنے جانا، جی میں نے اب جانا، جی سردیوں میں جانا ہے، گرمیوں میں جانا ہے، لیکن جاتا نہیں ہے۔ کیوں؟ ایگزیکیوشن میں نہیں جاتا، پروسیس ایگزیکیوشن میں نہیں جاتا۔ ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے، اس کو پتا ہے کہ سگریٹ از انجوریس ٹو ہیلتھ، میرے لیے نقصان دہ ہے۔ اس سے پوچھیں یار سگریٹ چھوڑ دو، بالکل چھوڑ سکتا ہوں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، جب مرضی میں چھوڑ دوں، چھوڑے گا نہیں۔ کیوں؟ ایگزیکیوشن نہیں۔ یہی پرابلم ہے، ٹیلنٹ ہے، پتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن ایگزیکیوشن نہیں ہے۔ اب ایگزیکیوشن جب تک نہیں ہوگی تو گریٹنس نہیں آ سکتی۔ یہی خان صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ جو آپ نے کام کرنا ہے، اپنے آپ کو ڈاؤن گریڈ نہیں کرنا، اپنے ایمبیشن کو ڈاؤن گریڈ نہیں کرنا، اور جو آپ کا پیشن ہے نا اس پہ کشتیاں جلا کے اس کے پیچھے لگ جاؤ، اپنی پوری صلاحیت جو ہے اس پہ لگا دو۔ جب تک آپ پوری صلاحیت اس پہ نہیں لگاؤ گے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ ہار جیت نہیں ہوتی، ہار جیت بہت بڑا میٹر نہیں کرتا، آپ نے کوئٹ نہیں کرنا، آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ دیکھیں آپ میدان کے اندر ہو، آپ ہار گئے اوکے، آپ جیت گئے اوکے، لیکن آپ میدان کے اندر ہو، آج ہارے ہو تو کل جیتو گے بھی۔ اگر کرنل سینڈر کہتا ہے کہ میں 1009 دفعہ ریجیکٹ ہوا، ہارا ہوں، 1010ویں دفعہ میں کامیاب ہو گیا۔ لوگوں نے کامیابی صرف دیکھنی ہے، لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ ناکام کتنی دفعہ ہوئے ہو۔ تو خان صاحب کہتے ہیں کہ یو اونلی لوز جب آپ کوئٹ کر دیتے ہو۔ آپ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر پوٹینشیل ہے، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہوئی ہے، لیکن کوئٹ نہیں کرنا۔ جو آپ کا مشن ہے اس کے اوپر جو بھی آپ کرنا چاہتے ہو، وہ اگلے دن جو تھے نعیم بخاری صاحب کہہ رہے تھے
کہ یار میں چاہتا ہوں کہ جو بچہ کسی فیلڈ میں بھی جائے نا وہ بہت اوپر جائے. ایسے مذاق میں کہنے لگے کہ اگر وہ بچہ آ کے مجھ سے کہے نا جی کہ میں نے ڈاکو بننا ہے تو میں اسے کہوں گا بالکل صحیح ہے, آپ کا پیشن ہے ڈاکو بننا, بالکل بنو, لیکن بڑے ڈاکو بنو, چھوٹا نہیں بننا, چھوٹے چھوٹے کام نہیں کرنے, بڑا بننا ہے. جس فیلڈ میں بھی جانا, کوئی فیلڈ چھوٹی نہیں ہے, ہر فیلڈ بہت بڑی ہے, لیکن ہم کو آپ کو اچھا ہونا پڑے گا. آپ اس فیلڈ میں اچھے ہوگے, آپ کی اپنی پرائز ہوگی. خان صاحب یہی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کا اپنا جو کمٹمنٹ ہے, آپ کی ڈیڈیکیشن ہے, آپ کی پوٹینشل جو ہے, اس کو جب تک آپ اکٹھا نہیں کرو گے اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے. بہرحال یہ باتیں جو ہے آج کے لیے میرے خیال کافی ہیں. کیونکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو اس کو الیبوریٹ اگر کرنا ہو تو بہت لمبا چوڑا کیا جا سکتا ہے, اس کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے, اس کا بے شک سارا دن اس کے اوپر بول لیں, لیکن چونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے پھر کسی دوست کو اعتراض نہ ہو. لیکن اس کو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. اس کو نیکسٹ ویڈیو میں اسی ٹاپک کو لے کے تھوڑا سا اور بڑھائیں گے کہ امید نہیں چھوڑنی ہے. ہوپ جو ہے دیٹ از دی موسٹ پاورفل ڈرائیونگ فورس فار دی لائف. اس کو نہیں چھوڑنا ہے. جیسے بھی حالات ہیں اس کو لے کے آگے چلنا ہے. ہمارے حالات پاکستان میں ہمیں پتہ ہے کہ مشکل ہوتے ہیں, دوسروں سے مشکل ہے. ہمارے جو ہے ہماری جو گرومنگ ہی اچھی بہتر نہیں ہوئی ہے, ہمارے اپرچونٹیز ہی ہمیں نہیں ملتی, لیکن پھر بھی یہ ملک تو اپنا ہی ہے نا, جیسے بھی ہے گزارا تو یہاں پہ کرنا پڑے گا. بہرحال ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کرے پاکستان میں چیزیں آئین اور قانون اور میرٹ کے مطابق ہوں. میرٹ بہت ہی اعلیٰ چیز ہے. یہی ہمارے بچے, ہمارے دوست, ہمارے نوجوان دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے بے انتہا ترقی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ صرف میرٹ ہوتا ہے. وہاں پہ جا کے گرومنگ ہوتی ہے, بندے جو ہے آسمان تک جاتے ہیں, وہ معاشرہ سپورٹ کرتا ہے, سپورٹو ہوتا ہے. لیکن ہماری بدقسمتی سے یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے پرابلمز ہیں, نوجوانوں کو آگے بڑھنے میں بہت زیادہ پرابلم ہے. لیکن خان صاحب اپنا جو ہے اپنے طریقے سے اپنا رول ادا کر رہے ہیں ایز اے لیڈر آف دی نیشن. وہ اپنا رول چاہتے ہیں کہ یار میرے جتنا میری زندگی ہے, انہوں نے تو اپنا کر لیا جو کرنا تھا, بہت کچھ کر لیا ہے, بڑا کچھ, وہ تو ان چیزوں سے اوپر چلے گئے ہیں. لیکن ان کا جو نیشن بلڈنگ میں رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ کرے ان کو لمبی زندگی ملے اور انشاءاللہ جو ہے پاکستان ترقی کرے اور ہمیں اس کو ترقی یافتہ دیکھنا نصیب کرے. پاکستان زندہ باد.